اللہ کا شکر ہے کہ کیلنڈر میلاد سے شروع نہیں ہوا، ورنہ سارا سال بدعت اور الگ الگ چیزوں میں پڑھ کر نماز تو بھول جاؤ، باقی دوسری خوشیاں منانے میں مسلمان لگ جاتے۔ اچھا، ماتم کی بھی دلیل ہمارے پاس ہے۔ شیعہ ماتم کرتے ہیں، حضرت حسین کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ماتم کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کیلنڈر اللہ کے نبی کی وفات سے شروع ہوتا تو آج ہم بھی شیعہ کے جیسے بن جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ انہیں غم منانے نہیں آیا، ماتم منانے نہیں آیا۔ بھئی غم کا بھی ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے نا، غم کا بھی ایک سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ ایک لطیفہ آپ کو سنا دوں۔ ایک شخص کے پاس اس کا دوست آیا اور کہنے لگا، بھائی تیری بیوی بیوہ ہو گئی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، کہا ایسا؟ فوراً گیا اور رو رہا ہے راستے سے چلتے ہوئے، پریشان۔ اور جب گھر پر گیا تو رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ بھائی میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ تو باپ کہنے لگا، کم بخت جب تو زندہ ہے تو تیری بیوی بیوہ کیسے ہوگی؟ جب تو زندہ ہے تو تیری بیوی بیوہ کیسے ہوگی؟ وہ کہنے لگا بات تو صحیح ہے مگر بولنے والے پر بھی مجھے کچھ بھروسہ ہے۔ تو باپ کہنے لگا اپنا دماغ بھی تو استعمال کیا کر۔ تو بالکل معاملہ ایسے ہی ہے کہ ماتم بھی ہم آؤٹ آف کنٹرول جا کر منا نہیں سکتے، شیعہ بن جاتے۔ تیسری چیز یہ آئی کہ ایک جذبہ مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہیے جو آج ہے ہی نہیں، معاف کرنا، لڑنے کا، کٹنے کا، مرنے کا، اپنی جان مال اسلام کی خاطر قربان کرنے کا جذبہ آج ہمارے اندر ہے ہی نہیں، جبکہ ہمارا سلسلہ علی حیدر فاتح خیبر سے ملتا ہے، امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ سے ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کا ایک نام نبی سیف بھی ہے، اور یہ نام آپ کا مدینہ المنورہ میں روضہ اطہر پر لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی جس کی پہچان ہے تلوار، بہادری۔ آج ہم کمزور بن چکے ہیں۔ تو تیسری رائے یہ آئی کہ ہجرت کے واقعے سے ہم اس کیلنڈر کو شروع کریں تاکہ مسلمان ہجرت کے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی خاطر اپنے جان مال وطن سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جیسے جب بھی ہجرت کا واقعہ ہوگا تو آنے والی نسلوں کو یاد آنا چاہیے کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ غار ثور میں گئے تھے، اور ہجرت کس طرح مسلمانوں نے چھپ چھپ کر کی، کتنی مشقتیں کتنی پریشانیاں ہوئی ہیں، بھوکے پیاسے رہے ہیں، کانٹوں کو چبایا ہے اور پتوں کو چبایا ہے، اپنے دودھ پیتے بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا، عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ ختم ہو چکا تھا، وہ مشقتیں وہ تکلیفیں اس زمانے کی عورتوں نے، مائیں اور بہنیں اور بیٹیوں نے، اس زمانے کے بیٹوں نے، ماں باپ نے برداشت کی ہے، تب جا کر یہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ۔ دو چیزیں ہجرت دو طریقے کی ہے، آسان کر کے بتا رہا ہوں۔ ایک ہے ہجرت ظاہر دکھنے والی، جسے ہجرت سوری کہا جاتا ہے، یعنی صورت والی ہجرت، اور ایک ہے سیرت والی ہجرت یعنی باطن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہجرت کی ہے، صحابہ اکرام نے دونوں ہجرت کی ہے۔ ایک اپنے گھر بار کو اللہ کے نبی نے چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، مکہ المکرمہ آپ کا وطن تھا، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھیلنا، اپنے دوستوں کے ساتھ وہ گلی وہ کوچے وہ بازار سب کچھ چھوڑ دیا جب اللہ نے کہا کہ اب آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ اپنے دوستوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے مدینہ المنورہ۔ صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، کئی صحابہ نے اپنے بیویوں کو چھوڑا ہے، کیونکہ بیوی مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہیں بننا ہے کوئی بات نہیں، میں تو نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں گا۔ اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے کافر فاسق رشتہ داروں کو چھوڑا،
सब कुछ छोड़कर मदीना चले गए अल्लाह के नबी का साथ देने के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए। यह है एक छोड़ना। दूसरा छोड़ना यह है गुनाहों का छोड़ना, कि सच्चा पक्का मुहाजिर वो है मा नहल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो गुनाहों को छोड़ दे। मैं आपसे नहीं कह रहा कि अल्लाह के लिए आप नांदेड़ को छोड़ दो और मदीना में जाकर बसो। भाई हम ये नहीं कर सकते ना, ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बीवी बच्चों समेत हिजरत करना जाना बड़ा मुश्किल काम है। पासपोर्ट बनाओ, वीजा बनाओ, टिकट बनाओ। और दूसरा एक काम यह है गुनाहों को छोड़ो। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो भी मुहाजिर है जो गुनाहों को छोड़ता है। तो ये मुहाजिर बनना मुश्किल है या आसान है? आसान है। भाई आप गाली देते थे, गाली मत दो, मुहाजिर बन गए। आप नमाजों को छोड़ते थे, नमाजें पढ़ने वाले बन जाओ। सूद का कारोबार करते थे, सूद का कारोबार छोड़ दो। जितना गुनाहों को छोड़ोगे उतनी हिजरत में मजा आएगा। हिजरत परफेक्शन वाली होगी, कामिल अकमल मुकम्मल होगी। तो दोनों भी हिजरत अल्लाह और उसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने और अल्लाह के नबी ने की है। तो ये हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा। पहली हिकमत कि हमारे अंदर जज्बा पैदा करना था ना, सहाबा इकराम ने ये सोचा। तो क्या हमारे अंदर जज्बा पैदा हो गया? आज हमारे बच्चों को महीनों के नाम नहीं पता, हिजरी कैलेंडर किसे कहते ये नहीं पता। ये मेरा और आपका कसूर है और किसी का कसूर नहीं है। आज जो मैं बातें बता रहा हूं ना, तो आधी तो बच्चों के सर के ऊपर से जा रही होगी। ये हम वजह है इसके, और कोई वजह नहीं है। दूसरी चीज इस्लामी तशख़्ख़ुस। सिख का एक अपना मेयार बाकी है। पगड़ी वो पहन रहे हैं, सर के बाल वो काटते नहीं है तो छोटा बना लिया और ऊपर उन्होंने पगड़ी सजा ली, और दाढ़ी काटते नहीं है तो दाढ़ी को कपड़े से बांध लिया, और हाथ में उनके तलवार होती है, पाखरन जिसे कहते हैं, छोटी सी तलवार, चाकू। उसकी अनुमति इजाजत हर सरकार ने उन्हें दी है। अंग्रेजों से लेकर वो जमाने में भी अंग्रेज हुकूमत सिखों से वो हथियार को वापस नहीं ले सकी। इतना उन्होंने अपने मजहब पर अमल किया, अपने धर्म पर अमल किया, क्योंकि उनके बड़ों ने उनकी किताबों में लिखा था कि ये इबादत है, हथियार का रखना इबादत है। जबकि उनके बड़े इस्लाम से खुश थे, इस्लाम के पढ़ने वाले थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी महबूब सुन्नतें 3 हैं, 3 महबूब सुन्नतें हैं। और सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलवार रखना ये मेरी महबूब सुन्नत है, हथियार। दूसरी महबूब सुन्नत कि मैं अपने अमामे से अपने सर को छुपाऊं। तीसरी महबूब सुन्नत कि मैं दाढ़ी रखूं। ये 3 महबूब सुन्नतें अल्लाह के नबी की थी, और तीनों का वजूद नहीं है। देखो सिखों ने अपने हथियार की हिफाजत की है, आज भी कोई ले नहीं सकता, कोई माइका लाल उनसे ले नहीं सकता। अपने धर्म पर जमे रहे, अड़े रहे, लगे रहे।